سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہوں، کوئی مائی کا لال پرماننٹ چیلنج کر کے جا رہا، مولا علی کے سوا، مولا علی علیہ السلام کے سوا کسی بندے کے لیے حضور اور اللہ کا کوئی فرمان بتا دے کہ حضور نے یا اللہ نے علی کے علاوہ کسی کو صدیق اکبر کہا ہو، میرا کیا قصور ہے یار؟ یہ جو مجھے تھریٹ ہے، یہ مخالفت ہے کیا؟ میں بس یہ نعرہ لے کے نکلا ہوں شیعہ سنی بھائی بھائی، میرا یہ جرم بن گیا کہ اپنی فقہ کو چھوڑو نہ، دوسری کو چھیڑو نہ، قریب آ جاؤ۔ میں نفرتیں مٹانا چاہتا ہوں، میں قدورتیں مٹانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں مولوی جی کافر وہ نہیں ہوتا تو جسے دیوار پہ لکھواتا ہے، کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں لکھواتا ہے۔ آپ نے ایک منظر دیکھا ہوگا، یہ کوئی 10-15 دن ہی ہوئے ہیں عمران بھائی، ایک بندے کو مدینہ المنورہ کے ایئرپورٹ سے واپس بھیجا گیا۔ 2 سال پہلے پاک سیدہ کے گھر کی طرف منہ کر کے وہ بھونکا تھا، اسے گجرانوالہ کی مسجد سے لے کے ہائی کورٹ تک میں نے گھسیٹا ہے، 48 گھنٹے دلائل دے کے گستاخ سیدہ کو اس کے انجام میں تن دیا تھا۔ اب وہ گیا تھا اللہ کے گھر، وہاں چلا گیا، مدینہ پاک پہنچا، ایئرپورٹ سے ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ خبردار جو پاک سیدہ کو معاذ اللہ خطا پر کہے اور نعرے لگائے غلامی رسول کے، خبردار جو پاک زہرا کا نہیں وہ پاک محمد کا نہیں۔ ادھر سے دھتکارا گیا ہے، جوتے پڑے ہمیں۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا فاطمہ تو بدا تو منی فمن اغضبہا اغضبنی۔ میرے ایک دوست ہیں احمد علی حاکم صاحب، بہت بڑے نعت خواں، آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے ایک مصرع لکھا تھا اسی پہ، وہ مصرع سچ ثابت ہو گیا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی ایک بار جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ۔ جن سے پاک سیدہ ناراض ہو جائیں توبہ کی توفیق بھی سکپ ہو جاتی ہے، نہیں سمجھے؟ وہ کوئی گناہ کر لے، کوئی شراب پی لے، کوئی چوری کر لے، کوئی ڈاکہ کر لے، اللہ کہتا ہے میری بارگاہ میں آ کے توبہ کر، استغفار کر، رو گڑ گڑا، میں معاف کر دوں گا۔ لیکن جو گستاخ سیدہ ہونا، اللہ اس کو شعور ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے گستاخی کی ہے، وہ اکڑ جاتا ہے، میں حدیث دکھاتا ہوں، میں روایت دکھاتا ہوں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، وہ میں پہ ہی رہتا ہے، اللہ اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ میں نے ایک اللہم صلی علی محمد والے، اب عمران بھائی بھی آ گیا، میں کلوز کرنے لگا ہوں۔ ایک نقطہ میں نے ضرور سمجھانا ہے، میں اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ، اس کی ایک بڑی معروف آیت مبارکہ میں نے پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، قرآن مجید میں جب اللہ کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، تو اس وقت جو اللہ کے مخاطب ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں صحابہ کرام، نہیں سمجھے؟ جب قرآن اتر رہا تھا، نازل ہو رہا تھا، اس وقت ایمان والے کون تھے؟ وہی تھے نا کہ جنہوں نے صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ حضور کا کلمہ پڑھا، مرتے دم تک اس پہ قائم رہے، حضور کی آل کے وفادار رہے، بولے یار، وہی ایمان والے۔ اب اللہ مخاطب کر رہا ہے اے ایمان والو، یا اور آسان کر دیتا ہوں، اے مصطفیٰ کے صحابیوں، اللہ سے ڈرو اور جو سچے ہیں نا ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے۔ اچھا یار، اگر سارے ہی ایک درجہ، ایک سکیل کے سچے ہوتے، جڑے اندر سارے ہی کوجے، اگر سارے ہی ایک جیسے ہوتے تو اللہ یہ کیوں کہتا ہے اے ایمان والو، اے نبی کے صحابیوں، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ فرض کریں میں کہتا ہوں بھائی آپ میں سے، اس گیدرنگ، اس مجمع میں سے جو لاہور والے ہیں نا وہ ادھر ہو جائیں، اگر تو سارا مجمع ہی ہو لاہور کا، سارے ہی لاہوری ہوں نا، تو آپ کہیں گے حضرت صاحب ادھر کیا ہو جائیں، یہ سارے ہی لاہور سے ہیں۔ اگر تو سارے ہی ایک کیٹاگری کے سچے ہوتے تو اللہ یہ کیوں کہتا اے نبی کے صحابیوں، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ اس کا مطلب ہے کہ ان سچوں میں بھی کوئی سچے تھے کہ جن کی میت، جن کی قربت، جن کی رفاقت، جن کی سنگت کا اللہ حکم دے رہا ہے۔
میں نے مختصر ایک T20 بھی نہیں دینا آج، میں نے سپر اوور دینا ہے آپ کو، میں نے کوزے میں سمندر کو بند کرنا ہے۔ توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا۔ اب اسی آیت کے ذیل میں، اسی آیا مبارکہ کے ذیل میں اہل سنت کے سر کا تاج ہیں امام جلال الدین سیوطی، وہ اپنی کتاب در منصور میں یہ حدیث لے کے آئے۔ اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 184 میں یہ روایت ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، اور عبداللہ ابن عباس حضور علیہ السلام کے کزن ہیں، مفسر قرآن، بہت بڑی علمی شخصیت ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ یہ جو آیا مبارکہ ہے نا قرآن مجید فرقان حمید میں، جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں یہ جو ما الصادقین ہوا علی ابن ابی طالب، یعنی ما علی ابن ابی طالب۔ وہ روایت کرتے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو آپ روایت کرتے کہ ان میں سب سے بڑا سچا علی ابن ابی طالب ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں لوگو علی کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں ایک بڑی خاص بات ہے، سچے کی جو پہلی حالت ہے یا پہلا درجہ ہے وہ ہے صادق۔ کیا ہے؟ کوئی سچا ہو اس لیول کا تو وہ صادق ہے، کوئی اس سے بھی بڑے درجے کا سچا ہو تو اس سے کراس ہوتا ہے، اوپر جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے صدیق۔ صدیق صادق سے بڑا سچا۔ اب جو سچائی کی ایکسٹریم ہے نا، یعنی جو باؤنڈری ہے اینڈ، اس سے آگے سچا ہے ہی کوئی نہیں، آخری سٹیج جو ہے وہ ہے صدیق اکبر۔ کیا ہے؟ بولو یار، صدیق اکبر یعنی سب سے بڑا سچا۔ صدیق اکبر سے بڑا کوئی سچا نہیں ہو سکتا۔ آپ بڑے بڑے دیکھتے ہیں عظمت والے، شان والے، لیکن جب اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی آپ بیان کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اب اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ تو جب آپ صدیق اکبر کہتے ہیں، جیسے علی اکبر مولا کے صاحبزادے کا نام ہے، اس کا کیا معنی ہے کہ بڑے علی، پھر اوسط علی درمیان والے، پھر علی اصغر چھوٹے، یعنی کہ عمر میں ویسے چھوٹے نہیں تھے۔ میں اکبر سمجھا رہا ہوں، جب آپ کہتے ہیں نا صدیق اکبر تو اس کا معنی ہے کہ پھر اس سے بڑا سچا کوئی نہیں، نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ فتوے۔ میں سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہوں، کسی بندے کو اگر بات کرنی ہے تو میرے سامنے کرے، میرے جانے کے بعد اگر مگر نہ کرے۔ اہل سنت کی 150 کتابیں دیتا ہوں، ہمارے ہاں صحاح ستہ جو 6 کتابیں سب سے چوٹی کی مانی جاتی ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ۔ صحاح ستہ کی چوٹی کی کتاب ہے ابن ماجہ، حدیث کا نمبر ہے 120 120، دارالسلام الریاض سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب صحاح ستہ۔ میری طرف آئیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، پہلے سے لے کے آخری تک، حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک سارے صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے۔ منبر کے اوپر توجہ میری طرف رکھیے گا، مولا علی علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے، اور یہ سنیت دے رہا ہوں، شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، ساری زندگی نہیں دیا، سنیت ہی بتاتا ہوں سنیت کے ٹھیکیداروں کو۔ سارے صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے، مولا منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، خطبہ دیا، جو خطبہ ارشاد فرمایا ابن ماجہ سے پڑھنے لگا ہوں، سناؤں؟ میرے مولا فرماتے یا ایھا الناس، لوگوں سنو، اٹینشن ہو کے، انا عبداللہ، اپنا تعارف کروا رہے، اپنا انٹروڈکشن کروا رہے مولا علی علیہ السلام، میں اللہ کا بندہ ہوں، وَأَخُو رَسُولِهِ، اور اس کے رسول کا بھائی ہوں۔ اس کے رسول کا، آج لوگوں کو اتنی مصیبت ہے، اتنی پریشانی ہے، اتنا حسد اور بغض ہے مولا کے ساتھ، کہتے ہیں علی تے نبی بھائی بھائی کا نعرہ نہیں لگانا چاہیے۔ میں نے اس پر پوری کتاب لکھ دی ہے، علی نبی بھائی بھائی، اور اس کو کہتے ہیں علی کے ساتھ بھائی کہو جو دریا کے 2 کنارے نہیں ہوتے، کبھی مل ہی نہیں سکتے، ان کا نام لے کے کہتے ہیں ان کو کہو علی اور فلاں بھائی بھائی۔ نہیں سمجھے، ہو سکتا ہے گھر جا کے جب لیٹیں گے سمجھ آئے گی۔ وہ کہتے ہیں علی نبی بھائی بھائی نہیں کہنا چاہیے، جو حدیث میں مل رہا ہے وہ کہتے ہیں بھائی نہیں کہنا، اور جو کہیں سے مل نہیں رہا
اور کہیں یہ شجرہ طیبہ طاہرہ اور کہاں وہ. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, آگے جو جملہ کہا آنا عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, تاکہ شرک کا بھی کلا کما کر دیا کہ جو لوگ مجھے اللہ بنانا چاہیں گے ان کو پتہ چل جائے علی اللہ نہیں, علی ولی اللہ ہے, علی عبداللہ ہے, علی اللہ کا بندہ ہے, واخو رسول ہی, اس کے رسول کا بھائی ہے. اگلا جملہ سنو, اگر کوئی غلط ثابت کر دے ساری زندگی مفت نوکری کروں گا. وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ لَا يَقُولُهَا بَعْدِي إِلَّا كَذَّابٌ. اوہ سنیت کی کتاب دے رہا ہوں, کھول کے دکھا رہا ہوں, کوئی مائی کا لال سامنے تو آئے. میرے مولا فرماتے ہیں میں صدیق اکبر ہوں, میرے بعد کوئی صدیق اکبر کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے, صدیق اکبر نہیں ہو سکتا. اوئے ہوئے ہوئے, وہ گالی مک گئی یار. آگے سنے, حدیث پوری نہیں ہوئی. فرماتے صلی تو, کہتے میں نے عبادت کی, میں نے عبادت کی 7 سال لوگوں کی عبادت سے. لوگوں کو نماز کی نون کی خبر نہیں تھی, صلاۃ کی سات کی خبر نہیں تھی, میں اس وقت بھی نمازی تھا. یعنی سب سے بڑا صدیق. ایک جملہ کہنے لگا ہوں میں, یہ توجہ کے ساتھ سنیے گا, چیلنج کر کے جا رہا ہوں. جو اس پروگرام کے بانی ہیں وہ بھی سن لے. عمران بھائی آپ بھی یاد رکھیے گا, آپ بھی مائیں بہنیں بیٹیاں باجیاں بیٹھی ہیں, میں سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہوں, کوئی مائی کا لال پرماننٹ چیلنج کر کے جا رہا ہوں, مولا علی کے سوا, مولا علی علیہ السلام کے سوا کسی بندے کے لیے حضور اور اللہ کا کوئی فرمان بتا دے کہ حضور نے یا اللہ نے علی کے علاوہ کسی کو صدیق اکبر کہا ہو. ہوئے 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 یار, گالی نہیں سمجھے, چیلنج کر رہا ہوں, چیلنج. کوئی ضعیف روایت بھی لے آئے, اور ایک کاموں کی لکھی کتاب لے آئے, شام کی لکھی کتاب لے آئے کہ کسی اور کو کہا. ہاں صدیق کہا ہے. اب صدیق کسے کہتے سچے؟ میرے مصطفیٰ کے وہ سارے صحابہ جو مرتے دم تک حضور کی آل کے وفادار رہے, وہ سارے صدیق ہیں یار. قرآن نے بھی کہا, قرآن نے کہا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ھم الصدیقون. اللہ نے بھی کہا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں, اللہ پہ ایمان لائے, اس کے رسولوں پہ ایمان لائے, وہی صدیق ہیں. وہ کیا ہے؟ میں تقابل نہیں کرنے لگا انبیاء کا اور مولا کا, لیکن قرآن پڑھنا تو میری ڈیوٹی ہے. آپ قرآن پڑھ لیں. اللہ نے بے شمار انبیاء کا بھی نام لیا. کیسے؟ صدیق کہہ کے. سورہ مریم پڑھ لیں یار, 41-56, ابھی کھول لیں قرآن, آپ کے موبائل میں ہوگا. اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. سونیا قرآن میں ابراہیم کا ذکر کر. کون ابراہیم؟ اِنَّهُ صِدِّيقَ النَّبِيَّ, وہ صدیق نبی تھے. کون سے نبی تھے؟ صدیق کا ہے, صدیق اکبر نہیں. اوہ میں تقابل نہیں کر رہا یار. اسی قرآن میں آگے چلے یہ بھی کہا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ. سونیا قرآن میں ادریس کا ذکر کر. کون ادریس؟ فرمایا اِنَّهُ صِدِّيقَ النَّبِيَّ, وہ بھی صدیق نبی تھے, صدیق اکبر نے کہا. اوئے ہوئے حضرات, اور جب اللہ انبیاء کوئی صداقت کا ذکر کرے تو ان کو بھی صدیق کہتا ہے, لیکن آیا مبالغہ پڑھ کے دیکھ, جب اس کو بھی دنیا میں سب سے بڑے سچے نظر آئے تو مردوں میں 4 نظر آئے, اور عورتیں بڑی سچیاں تھی, لیکن جو صدیقۃ الکبریٰ نظر آئی وہ پاک فاطمہ بطول زہرا نظر آئی ہے. ہوئے ہوئے ہوئے, یعنی صدیق ہیں, صدیق اکبر فقط مولا کی ذات ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہے, آپ کو کہے, آپ کسی کو حدیث سنائے, وہ کہہ دے بھئی یہ تو مولا کا خود کا فرمان ہے نا, مولا فرما رہے میں صدیق اکبر ہوں, حضور کی حدیث سناؤ, تو میں حضور کی سناتا ہوں.
اہل سنت کی 150 کتابیں دیتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے بھی روایت کیا، حضرت سلمان فارسی نے روایت کیا، امام ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 66 بیروت لبنان کا نسخہ ہے، امام طبرانی اپنے المعجم الاوسط میں لے کے آئے، امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں لے کے آئے، جلال الدین سیوطی نے اسے روایت کیا، فخر الدین رازی نے اس کو روایت کیا۔ حدیث سنے، حضرت ابو ذر غفاری کہتے اس طرح سارے صحابہ کا جمع غفیر تھا۔ آقا علیہ السلام ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، ممبر پہ جلوہ افروز ہو کے علی علیہ السلام کو بلایا، تعال یا علی، مولا علی علیہ السلام آئے، پاس کھڑا کیا، توجہ ذرا میری طرف رکھیے، سارے نیچے بیٹھے ہوئے، ممبر کے اوپر ایک مصطفیٰ ایک مرتضیٰ، مولوی ہون میں نہیں پتہ لگے علی دا، اے علی کہتے ہی بلندی کو ہیں، میرے مولا جس گھر میں آئے کعبہ کا معنی بھی بلند ہے، میرے مولا جہاں آرام فرما رہے ہیں لغت کھول نجف کا معنی بھی بلند ہے، اے علی کہتے ہی بلندی کو ہیں، اپنے پاس کھڑا کر کے صحابہ کی طرف چہرہ کر کے حضور علیہ السلام نے جو خطبہ دیا سناؤں؟ بولو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علیو انت صدیق الاکبر انت فروق الاعظم تفرق بین الحق والباطل۔ علی کے صدیق اکبر کے منکروں کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد بغض عناد کینہ عداوت کے پردے ہٹا کے سنو، تاجدار کائنات کا فرمان سنو، حدیث مصطفیٰ سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی تو صدیق اکبر ہے، تو فاروق اعظم ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق تمیز تیری ذات ہے، تو جہاں کھڑا ہوگا وہ حق ہوگا، جو تیرے سامنے کھڑا ہوگا وہ باطل ہوگا۔ یعنی دنیا میں بھی علی صدیق اکبر، آخرت میں بھی علی صدیق اکبر۔ اہل سنت کی 250 کتابیں دیتا ہوں، میں نے سپیڈ تیز کر دی ہوئی ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ مواد پہنچے۔ میرے آقا فرماتے اسی طرح انبیاء اکرام بھی بیٹھے ہوں گے، نبی بھی، رسول بھی، ولی بھی، غوث بھی، کتب بھی، ابدال بھی، صحابہ بھی، تابعی، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، مجددین، اولیاء، صلحاء، عرفاء، ساری کائنات جمع ہوگی۔ حضور کی حدیث دے رہا ہوں، ساری کائنات جمع ہوگی جب میرے مولا نورانی سواری پہ سوار ہو کے آئیں گے۔ توجہ میرے طرف رکھیے گا، نورانی سواری پہ سوار ہو کے تشریف لائیں گے، ہر بندہ ایک دوسرے کو کونی مار کے کہے گا یہ کوئی مقرب فرشتہ لگ رہا ہے۔ توجہ میرے طرف رکھنی ہے، یہ فرشتوں کا سردار لگ رہا ہے۔ دوسرا کہے گا نہیں مجھے تو لگ رہا ہے اللہ کا عرش اٹھانے والا ہے۔ تیسرا کہے گا نہیں مجھے تو کوئی نبی مرسل لگ رہا ہے۔ تو ایک صدا دینے والا حضور فرماتے صدا دے گا، یا اہل الجماع لیس ھذا ملک مقرب ولا ھذا نبی مرسل ھذا الصدیق الاکبر علی ابن ابی طالب۔ اوئے ہوئے ہوئے، ساری زندگی مفت اس کے لوٹے بھروں گا، کوئی اس حدیث کو غلط ثابت کر دے ایک آواز دے گا، اوے عقل کے اندو یہ حامل العرش نہیں ہے، اللہ کا عرش اٹھانے والا نہیں، یہ کوئی فرشتہ نہیں، یہ کوئی نبی مرسل نہیں، یہ صدیق اکبر، یہ صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہے۔ اگر میں ترجمہ بھی نہ کروں، میں نے اس کے اوپر عمران بھائی پوری کتاب لکھی ہے، القول الاکبر علی فاروق الاعظم و صدیق الاکبر، 100 حدیث جمع کی ہے میں نے۔ اب آپ کی مرضی، اللہ اور اللہ کے رسول کا بنایا ہوا صدیق اکبر مان لے یا مولوی صاحب کا مان لے۔ میں تو وہ بیان کر رہا ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ بولو یار، کسی کے پاس اور دلیل ہو لڑائی نہ کرے۔ اور یارو مجھے سنیے سے نہ نکالے، مجھے شیعہ نہ بنائے، مجھے رافضی نہ بنائے، اور گولیاں نہ چلائے۔ ایسے حدیث لے کے آئے اور کہے یہ دیکھ فلاں فلاں وہ بھی صدیق اکبر ہے۔ جب آیا مباہلہ ہے اس میں 4 مرد آئے، آپ کو کیا لگتا ہے اور صدیق نہیں تھے دنیا میں؟ اور بھی تھے، اور ایک بی بی آئی ہے نا، بولے یار جی یہ کیا نمازیں بجانے آئے تھے، روزے بجانے آئے تھے؟ نہیں، توحید بجانے آئے تھے۔
وہ یار جو عیسائی تھے، راہب تھے، وہ کہتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو یہ حملہ توحید پہ ہے کہ نہیں؟ کہ رسالت پہ ہے، توحید پہ؟ تو اللہ کو پوری دنیا میں جو سب سے بڑے سچے مردوں میں نظر آئے ہیں وہ 4. یہاں میں نے سادات کے قدم چوم کے ایک نقطہ دینا ہے، سارا سال تڑپیں گے آپ، توجہ ذرا میری طرف رکھو. اور سیگا عورتوں کے لیے استعمال کیا جمع کا، نادو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. یعنی ان کو کہہ دو ہم اپنے بیٹوں کو لاتے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. حضور نے اپنے بیٹے حسن اور حسین، مبالغہ نہیں پڑھنے لگا، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے، جمع کا سیگا. حضور علیہ السلام کو اور اللہ کو سچیاں تو اور بھی تھیں، لیکن سب سے بڑی سچی صدیقۃ الکبریٰ. اور یہ میرا عقیدہ نہیں، یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. وہ سچی ہیں، وہ اپنی زبان سے کہہ رہی ہیں ما رأیت احد اصدق من فاطمہ غیر ابیہا. حضرت عائشہ صدیقہ کو ماننے والوں، ان کو مانتے، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ آپ روایت کرتی ہے پوری کائنات میں پاک محمد کے بعد خواتین میں جو صدیقۃ الکبریٰ ہے اس کا نام فاطمہ بطول زہرا ہے سلام اللہ علیہا. یعنی بڑی بڑی سچیاں تھیں، لیکن اللہ کو ایک ہی سچی نظر آئی. اب آئیں میری طرف، سادات کے قدم چوم کے نقطہ کہنے لگا ہوں. یہ سارے سچے آگے کیا کرنے آئے؟ اب کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے کہ اب دعا کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے کہ کاذبین پر اللہ کی لعنت. کاذبین کسے کہتے ہیں؟ جھوٹے. اب قرآن پڑھ کے دیکھ لیں. کسی نے کہا روزہ ہے، کسی نے پوچھا آپ کا روزہ ہے؟ اس کا نہیں ہے، وہ کہے گا جی ہاں ہے. جھوٹا ہے نا؟ بولو اللہ نے لعنت نہیں بھیجی. توجہ میرے طرف رکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے سادات کے قدم چوم رہا ہوں. یہ الف اور لام لگایا، الکاذبین. الف لام یہ جس لفظ کے سامنے لگ جائے پہلے اسے کر دیتا ہے معرفہ، نکرہ سے معرفہ کر دیتا ہے، خاص کر دیتا ہے. مثلا کوئی کتاب ہو، اللہ نے قرآن میں شروع میں فرمایا ذالکل کتاب لا ریب فیہ. ذالکل، ذالکہ کتاب نہیں کہا، یعنی کتاب کے شروع میں الف لام لگایا کہ نہیں؟ اس کا کیا معنی ہے کہ اس کتاب کو خاص کیا. یہ جو خاص کتاب ہے قرآن، اس میں شک کی گنجائش نہیں. کیمسٹری کی کتاب کا نہیں کہا، فزکس کا نہیں کہا، بخاری کا بھی نہیں کہا، مسلم کا بھی نہیں کہا، ابو داؤد کا بھی نہیں کہا، بہار انوار کا بھی نہیں کہا، قرآن کا. ذالکل کتاب یعنی الف اور لام لگا کے نہیں. بچوں سے میرا خطاب نہیں، توجہ میرے طرف رکھے. یعنی خاص کر دیا. کسی نے کہہ دیا آپ روزے سے ہیں؟ اس نے کہا ہاں روزہ نہیں، جھوٹ بول دیا. جھوٹا ہی ہے نا؟ بولو اللہ نے اس پہ لعنت نہیں بھیجی، کہا گناہ گار ہے. کسی نے کہا نماز پڑھی ہے؟ ہاں الحمدللہ پڑھ کے آیا ہوں. آیا گھر سے ہو، جھوٹ ہے کہ نہیں؟ جھوٹا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے لعنت نہیں بھیجی. اللہ نے لعنت، اور قرآن پڑھا یار، بڑے بڑے جھوٹے ملیں گے. اللہ نے لعنت نہیں بھیجی. یہاں آ کے اللہ نے تاکید کر دی، ساتھ الف اور لام لگا دیا. اس کا کیا معنی ہے؟ حضرات اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کاذبین سے آگے الف اور لام لگا کے دنیا کو پیغام دیا جو 5 تن کے مقابلے میں آ جائے، جو محمد کے مقابلے میں آ جائے، جو علی کے مقابلے میں آ جائے، جو پاک سیدہ کے مقابلے میں آ جائے، جو حسنین کے مقابلے میں آ جائے، ان کو جھٹلانے کے لیے آ جائے، وہ کل بھی لعنتی تھے، آج بھی لعنتی ہیں. اوئے ہوئے ہوئے اوئے گالی مک گئی. اس لیے جب آپ لعنت بھیجتے ہیں اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کہتے ہیں کہ نہیں، تو یہ تو اللہ کا حکم ادا کر رہے ہیں. بولو وہ اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں آپ. تو لعنتی ہر جھوٹا نہیں. میرا روزہ ہے تو کہتے ہیں وہ نہیں ہے تو لعنتی، میں نے نماز پڑھی نہیں پڑھی تو لعنتی. کوئی ثابت کرے وہ گناہ گار ہے. لیکن اہل بیت کے مقابلے میں آنے والا، پانچتن پاک کو جھٹلانے والا اتنا بڑا جھوٹا ہے، اللہ کی تسلی نہیں ہوئی. اللہ کی تسلی نہیں ہوئی کہ اس کو گناہ گار کہہ دوں.
خطا کار کہہ دوں؟ نہیں، اللہ نے کہا جب تک اسے لعنتی نہیں کہوں گا تو سنت نہیں بنے گی۔ اب میں ختم کر لگا ہوں، ایک اور بات بڑی خاص ہے، فاروق اعظم۔ فاروق کا کیا معنی ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ ہمارے ہاں اہل سنت میں، میں یار لڑائی نہیں کر رہا، کسی کی گستاخی بھی نہیں کر رہا، میں تو قرآن حدیث سے تبلیغ کر رہا ہوں۔ آپ مولوی صاحب لڑائی نہ کریں، نہ فتوے لگائیں، میں سیدھی بات کر رہا ہوں۔ اہل سنت میں حضرت ابوبکر صدیق کو کہا جاتا ہے صدیق اکبر، حالانکہ یہ جو ٹائٹل ہے صدیق اکبر کا، یہ قرآن اور حدیث میں مولا علی علیہ السلام کا۔ مولا صدیق کا لفظ جو ہے وہ بے شمار صحابہ کے لیے ہے، بلکہ میرے اور آپ کے لیے بھی آیا، میرے اور آپ کے لیے بھی، قرآن یار۔ لیکن صدیق اکبر کا ٹائٹل صرف مولا کے لیے آیا ہے۔ فاروق اعظم اہل سنت میں حضرت عمر بن خطاب کو کہا جاتا ہے۔ فاروق کا معنی ہوتا ہے، توجہ ذرا میری طرف رکھیں، میں تبلیغ کر رہا ہوں۔ فاروق کا معنی ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، اور اعظم کا معنی ہوتا ہے بڑا۔ بولے اعظم کا کیا معنی ہے؟ اچھا جی، اسلام حق ہے نا؟ بولے اللہ کا دین حق ہے، قرآن حق ہے نا؟ بولے حضور کی رسالت حق۔ اس کا مطلب ہے جو قرآن اور حضور کو، قرآن اور حضور کی تصدیق کرے وہ فاروق ہے نا؟ بولے تو جو سب سے پہلے کرے وہ فاروق اعظم ہے نا؟ لو جی، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ گالم، نہ گلوچ، وہ علمی بات یا کوئی کتاب لے آئے اہل سنت کی اٹھا کے جس میں حضرت عمر بن خطاب کے قبول اسلام کا واقعہ درج ہو۔ 6 سال اور ایک روایت میں 7 سال بعد، یعنی اعلان نبوت کے 6ویں اور 7ویں سال، 6ویں اور بولو 7ویں سال، ہاتھ میں تلوار لی ہوئی ہے، کہتے ہیں آج محمد بن عبداللہ کو نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ ہمارے خدا کو برا بلا کہتا ہے۔ راستے میں جا رہے تھے، ایک بندہ ملتا ہے، کدھر؟ آج محمد کو نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ بس ہمارے خدا کو برا بلا کہتا ہے، نیا دین لے کے آئے۔ تو اس نے کہا جا کے پہلا گھروں تے پتہ کر لو، اپنے بہن دا تے پتہ کرو، پروچے دا تے پتہ کرو۔ میں آپ کو تبلیغ سمجھا رہا ہوں یار۔ 7ویں سال بعد، او بولو یار، 7 سال سے پہلے، اس کا مطلب جب تک حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضور پر ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت تک نہ حضور کی رسالت کو تسلیم کرتے تھے، نہ اللہ کے دین اسلام کو تسلیم کرتے تھے۔ بولے یار جھوٹ کہہ رہا ہوں، اگر جھوٹ کہوں تو میرا گریبان پکڑے۔ جب تک کلمہ نہیں پڑھا ان کا خدا بھی کوئی اور تھا، دین بھی کوئی اور تھا اس سے پہلے۔ واہ مولوی جی تیری درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ جو 7 سال تک دین مصطفیٰ اور رسالت کو جٹلائے وہ بن جائے فاروق اعظم، اور جو روز ازل سے جب کائنات بنی نہیں جو مصطفیٰ کی رسالت کا گواہ بن جائے وہ فاروق اعظم کیسے نہیں ہو سکتا؟ علی سے بڑا نہ کوئی فاروق ہے، علی سے بڑا نہ کوئی صدیق ہے، علی سے بڑا نہ کوئی مومن ہے، علی سے بڑا کوئی نہیں۔ علی کا ایک ہی امام ہے، علی کا ایک ہی مرشد ہے، علی کا ایک ہی پیر ہے، علی کے امام اور مرشد کا نام محمد رسول اللہ ہے، باقی ساری کائنات علی کی مرید ہے۔ اس لیے مجھے تو حیرانی ہوتی ہے، مجھے کوئی ایک بندہ آپ نے دکھانا ہے، ایک بندہ کہ جب تقریر کرتا ہو، خطاب کرتا ہو تو وہ صدیق اکبر کہہ کے، فاروق اعظم کہہ کے آگے مولا علی کا نام لے۔ یارو عدل کرو یار، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، عدل کرو۔ وہ جو لقب، جو ٹائٹل اللہ اور اللہ کے رسول نے علی علیہ السلام کو عطا کیے، جو اللہ نے دیے، ان کو ان نام کے ساتھ پکارنے میں تیری زبان پہ چھالے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا علی صدیق اکبر ہے، علی فاروق اعظم ہے، بلکہ 1 منٹ میں 100 سے زائد حدیث۔ پھر کبھی صحیح میرا دل نہیں کرتا پھر سید زادہ بھی ہو، میری طبیعت اپنی ہے، میں سادات کا نوکر ہوں، مجھے پوری دنیا سے جو محبتیں مل رہی ہیں سادات کی میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ میں پوری دنیا میں جو تبلیغ کر رہا ہوں، ورنہ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں شروع ہوتا ہوں، یہ میری تبلیغ ہے، لیکن میں 1 منٹ میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ 1 منٹ میں
100 حدیث، کتنی؟ 100 دی 100 حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان میں جو مولا علی علیہ السلام کے القاب ہیں نا، 1 منٹ میں سنا کے آپ سے اجازت، پھر کبھی زندگی رہی تو پھر صحیح۔ آپ کوئی ایک لقب پہ، ایک ٹائٹل پہ کسی کو اعتراض ہو تو مجھ سے رابطہ کرے، میں ایسے حدیث کھول کے دکھا دوں گا۔ میرے آقا فرماتے امام البارارات علی، ترجمہ نہیں میں نے کرنا، قاتل الفاجرات علی، صاحب الرایات علی، خیر الباریات علی، مقیم الحجات علی، قسیم النار والجنت علی، باب المدینات علی، باب الحطات علی، دعوت الجنت علی، ممیت البدعات علی، امام الائمات علی، ابو الائمات علی، سید فی الدنیا والآخرات علی، کاتب جواز اہل الجنت علی، افضل اہل المدینات علی، اسد اللہ علی، حجت اللہ علی، ولی اللہ علی، صفوت اللہ علی، حبیب اللہ علی، سیف اللہ علی، نعمت اللہ علی، رحمت اللہ علی، سیف اللہ علی، کلمت اللہ علی، آیت اللہ علی، نور اللہ علی، عبد اللہ علی، حزب اللہ علی، کلیم اللہ علی، فضل اللہ علی، کرم اللہ علی، حبل اللہ علی، سلام اللہ علی، صلوات اللہ علی، امیر المومنین علی، سید المومنین علی، یسوف المومنین علی، مولا المومنین علی، اول المومنین علی، خلیفۃ المومنین علی، امام المومنین علی، سید المسلمین علی، اول المسلمین علی، یسوف المسلمین علی، مولا المسلمین علی، خلیفۃ المسلمین علی، امام المسلمین علی، قاتل الناقصین علی، قاتل القاسطین علی، قاتل المارقین علی، قاتل الکافرین علی، قاتل المشرکین علی، قاتل المنافقین علی، شیخ الانصار والمہاجرین علی، قائد الغر المحجلین علی، مبین الشرک والمشرکین علی، امام المتقین علی، امام المبین علی، سید الصادقین علی، یسوع الدین علی، فیکم ثقلین علی، فیکم امرین علی، فیکم خلیفتین علی، مارج البحرین علی، جد الحسنین علی، صاحب قبلتین علی، مذل الاعداء علی، معز الاولیاء علی، سید الاولیاء علی، امام الاتقیاء علی، خاتم الاوصیاء علی، اختم الخطباء علی، صاحب اللواء علی، قدوۃ اہل الکساء علی، اشعر اہل البطحاء علی، امین فی الارض والسماء علی، حازم الاحزاب علی، قاسم الاسباب علی، جزاد الرکاب علی، مسئول الخطاب علی، ابو تراب علی، اندہ علم الکتاب علی، لحم محمد علی، روح محمد علی، دم محمد علی، حسب محمد علی، نسب محمد علی، روح محمد علی، نفس محمد علی۔ مولوی علی جیسا کوئی ہے تو سامنے لا، ورنہ اپنے مردوں کے قصے نہ سنا۔ کوئی ہے کوئی دنیا میں علی جیسا؟ میں نے اس کا ترجمہ نہیں آپ کو سنایا۔ کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا جس دن اعمال کا اجر تقسیم ہوگا۔ کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا جس دن اعمال کا اجر تقسیم ہوگا۔ وہ جس کے بغض میں زندگی گزاری تو نے، وہ جس کے بغض میں زندگی گزاری تو نے، روز محشر وہ علی ہی صراط مستقیم ہوگا۔ زباں کو وضو کراؤ علی علی کر کے، منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے۔ اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے، تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے۔ علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی۔ عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے۔ تو جائے
ولادت علی سے انکار تو کر، میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے۔ مسجد و ممبر تے حق دے نعرے علی علی کر دے، دلکش پرکیف نظارے علی علی کر دے، سب دکھ درد مصیبتاں پل جاندیاں نے، اور جدوں دکھاں دے مارے علی علی کر دے۔ جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ، جدے بوئے چھت مینارے علی علی کر دے، او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں؟ بدر، احد، خندق، حنین تے خیبر دے اکھاڑے علی علی کر دے۔ ایویں اپنی عقل نال نہ پرخ مقام علی، ذرا غور کر قرآن دے پارے علی علی کر دے۔ او ایک کلا قادری نہیں علی علی کردہ، اے ملک سارے دے سارے تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے ملا، تیرا کچھ کچھ علی ہے، میرا نہ